السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ الاعراف آیت نمبر 14 سے 18 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قال انظرنی، کہنے لگا مجھے مہلت دے دو، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے، طرف اس دن کے جس میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، فرمایا، انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیا گیا ہے۔ قال، کہنے لگا، فبما اغویتنی، تو اس وجہ سے کہ تو نے بے راہ کیا مجھ کو، لاقعدن لہم، میں بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے میں، ثم پھر، لآتینہم، ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نہ تو پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، فرمایا نکل جا اس میں سے، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور، لمن تبعک، البتہ جو کوئی پیروی کرے گا تیری ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے۔ شیطان نے جب اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا، بڑا سمجھا خود کو، تو اللہ نے اسے چھوٹا کر دیا، ہمیشہ کے لیے چھوٹا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ صاغرین میں دو لفظ نکلتے ہیں کہ نہ تو اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اور نہ وہ کوئی طاقت رکھتا ہے، اس کی کوئی عزت بھی نہیں۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے عزت سے نوازا، اشرف المخلوقات بھی بنایا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو باوجود ان کی غلطی کے پھر سے چن لیا، کیونکہ اچھی کوالٹی ان میں نظر آئی، اور اس نے اللہ کے ساتھ ایک لڑائی لڑ لی، اور اس کے لیے آپ دیکھیں اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، جینے کے لیے مہلت بھی اللہ ہی سے مانگی، اور پاور بھی اللہ ہی نے دی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے، یہ پاور اللہ نے دی ہے، اپنے سے اس کو کوئی پاور نہیں ہے، نہ اس کو یہ پاور ہے کہ کسی کو بہکا سکے۔ جو بہک جاتا ہے وہ اس کی بات سنتا ہے، وہ اس کی بات مانتا ہے، جو اس کی بات سنتا نہیں، مانتا نہیں، دھیان نہیں دیتا، یہ اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اور اس کی بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کس طرح ان کو جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، 3 جگہ اس نے بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے بات سنی نہیں، اٹھا کے پتھر پھینکا، جو آج تک جمرات کی صورت میں ہم پھینکتے ہیں۔ تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، فرمایا انک من المنظرین، تمہیں مہلت دی گئی، جاؤ۔ قال فبما اغویتنی، اب اس کا دوسرا بڑا نقص، کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بے راہ کیا، تو نے مجھے حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو جو مجھ سے کمتر تھا، میں نہیں کیا، تو اس وجہ سے جنت سے نکلا ہوں۔ تو پیچھے وجہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہا، نعوذ باللہ، اپنی غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا، یہی ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا کے خود کو بری کر لیتے، اسی لیے تو ہم غلطی کے بعد جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، ہم خود کو سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ مثلا بہت سارے کام دنیا میں لوگ بدعات نہیں چھوڑتے کہ بڑے کرتے ہیں نا، بڑوں نے کیا اب ہم کیسے چھوڑیں، ورنہ ہمیں تو کوئی ان کاموں کا ہے ہی نہیں، شوق ہی نہیں، بڑوں کی وجہ سے کرتے۔
کوئی بہک جاتا ہے، شیطان نے بہکا دیا، فلاں نے مجھے مجبور کر دیا، میری فرینڈ مجھے فلاں جگہ لے گئی، اس نے میری فلاں سے دوستی کرا دی، اس نے میری بات کرا دی، یا فلاں کی پسند کا جوڑا میں نے پہن لیا۔ بہت سارے ہمارے گناہ ہیں، اگر ہم غور کریں تو بہت سارے گناہوں کو ہم دوسروں کے سر پہ ڈال کے خود بری ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ شیطان کے اس طرح کہنے سے وہ کوئی بری نہیں ہو گیا اپنے جرم سے، الٹا یہ بڑا مجرم بن گیا کہ اس نے اپنے جرم کا قصوروار بھی اللہ کو ٹھہرا دیا۔ کہنے لگا اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بے راہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی جو راستہ انہیں جنت تک۔ اب یہ دیکھیں گے ساری انفارمیشن اسے ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی صراط مستقیم ہے جس پہ چل کے یہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ انسان ناشکری کرے گا، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور یہ ساری انفارمیشن اسے پتہ تھی، اس لیے اس نے اللہ سے باقاعدہ لڑائی لڑی۔ تو اس نے کہا میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا کہ اِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، راستہ جو سیدھا ہے وہ میری طرف ہی آتا ہے۔ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ کے گمراہ نہیں ہوتے، وہ دور تک گمراہی میں نہیں جاتے۔ وقتی طور پر اگر یہ انہیں بہکا بھی دے، جیسے اس نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، وہ فوراً سے پلٹ آتی ہیں، اور یہ پلٹ آنا ہی تو توبہ ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ تو اس نے کہا میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ پہلی دفعہ جس نے صراط مستقیم بولا یہ شیطان ہی تھا، کیونکہ اسے سارا پتہ تھا کہ اس راستے سے اسے بہکانا بہت آسان ہوگا، کیونکہ جنت کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے، جنت کا راستہ کانٹوں کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچ کے کہا تھا یہ ہے صراط مستقیم، اور دائیں بائیں بے شمار لکیریں کھینچ کے کہا یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اتنے راستے اس نے دنیا میں انسان کو نکال کے دے دیے، جو بھی مسئلے اس راستے میں، جو کمیاں، جو دکھ، جو پریشانیاں، جو غم آنے تھے، انہی سے اس نے انسان کو بہکا دیا۔ دیکھو تمہیں یہ تکلیف ہے نا، فلاں کی جگہ جاؤ، فلاں جگہ کا پانی پی لو، فلاں سے دعا کرا لو، فلاں سے ہاتھ پھروا لو، فلاں سے یہ کروا لو، وہ کروا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے، فلاں فلاں چیزیں پڑھ لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے انسان کو بھٹکانے کے لیے اسی صراط مستقیم کو سلیکٹ کیا کہ اسی سے میں اس کو دائیں بائیں لے کے جاؤں گا اور اسی سے اس کو بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، بتایا بھی کہ میں کیسے کیسے بہکاؤں، اور یہ پہلے تو آپ دیکھیں اس کا بلیمنگ سٹائل شیطانی سٹائل ہے، یہی بلیمنگ سٹائل انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا۔ صراط مستقیم گم کرتا ہے، اور سب سے پہلی سمت جو اس نے کہا کہ سامنے سے آؤں گا، آپ کا ہمدرد بن کے آتا ہے، سیدھے راستے پر ڈاکو بن کے چھپا ہوا ہے، صحیح کام کرتے ہی شک، فکر اور مشکلات کو سامنے لے کے آتا، کیسے کرو گے؟ دیکھو بڑی مشکل ہے، اس کے کرنے سے بڑے پرابلمز ہو جائیں گے، وقت دینا پڑے گا، نیند چھوڑنی پڑے گی، لوگوں کو ہمدرد بنا کے لے کے آتا ہے۔ اس لیے تو لوگ، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو دین میں آنے سے پریشانیاں ہونی نہیں چاہیے، اور جب کسی کو آتی تو پھر وہ آپ کو کہتے ہوئے ملے گا کہ پتہ نہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، پھر بھی ویسے کہ ویسے مسئلے ہیں۔ یہ احساس دلاتا ہے کہ پہلے تم سکون میں تھے، سکون سے سوتے اٹھتے تھے، کوئی گناہوں کی اتنی فکر نہیں تھی، جتنا پتہ چلتا جا رہا ہے اتنے تم فکر مند ہوتے جا رہے ہو۔
تو کبھی دوست کی شکل میں، کبھی کسی آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی شکل میں، کسی کی بھی شکل میں سامنے سے آ کے آپ کو سیدھا سیدھا روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ نہیں رکتے وَمِنْ خَلْفِهِمْ تو پیچھے سے آتا ہے، جیسے چور چوری کرتا ہے نا، اس طرح پچھلی غلطیوں کی ندامت ڈالتا ہے۔ تم کیسے معافی ملے گی تمہیں؟ زندگی ساری تو گناہوں میں گزر گئی، یہ دیکھو نا اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیسے معافی مانگو گے؟ کیا فائدہ ہے ایسی معافی مانگنے کا؟ دوبارہ ہو ہی جانے ہیں۔ احساس ڈالتا رہتا ہے، ڈس ہارٹ کرتا ہے، مایوس کرتا ہے۔ دوسروں سے تانے، پہلے تو ایسے تھے اب یہ بڑے نیک ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے مایوس نہیں کیا، یہ مایوسی ڈالتا ہے تو پیچھے سے آ کے وار کرتا ہے، وسوسہ بار بار، اور وسوسے میں کوئی گیپ نہیں دیتا۔ ہر وہ بات جب ہم اس کی مان لیتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ وسوسہ ہی ہوتا ہے۔ تو پیچھے سے آتا ہے وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، پھر دائیں طرف سے اچھے کام کروا دیتا ہے، ساتھ ہی خود پسندی ڈالتا ہے۔ دیکھو تم نے کتنا اچھا کام کیا، روزوں میں کتنے قرآن پورے کر دیے، کتنے نوافل پڑھے، کتنی راتیں جاگی ہیں، اب نہ بھی جاگو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کافی سارا کر لیا۔ اور نماز میں بھی کہ دیکھو نماز میں کدھر سے کدھر دھیان لے کے چلا جاتا ہے، اور خود پسندی ڈال کے بہت سارے اعمال کو ضائع کروا دیتا ہے، ریاکاری کرواتا ہے۔ یعنی اچھے دائیں طرف کا مطلب کہ آپ کے اچھے اعمال ہیں لیکن ان میں یہ پھر نقص ڈلواتا ہے، کبھی ریاکاری سے، کبھی خود پسندی سے، اور کبھی دوسروں کے اوپر اپنا روب جمانے سے، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، کہنا استغفر اللہ۔ یہ لوگ دیکھو نا کیسے سوئے ہوتے ہیں، نماز تک نہیں اٹھ کے پڑھتے۔ جیسے ایک سلف صالحین میں سے کوئی تھے تو تہجد پڑھ کے ہٹے تو ان کے بیٹے نے کہا ان کو بھی توفیق ہو جاتی جو سارے سوئے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا اس سے اچھا تھا تو بھی سویا ہوتا، ان کی چغلی کر کے گنہگار نہ ہوتا۔ تو اللہ اگر کسی کام کی توفیق دے تو اس سے دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، استغفر اللہ کو بھی تکبر سے یوز کرنا، تو یہ اس کا ایک سٹائل ہے کہ آپ کو اچھے کام کرنے سے نہیں روکتا لیکن ان کاموں کو بعد میں ضائع کرواتا ہے مختلف طریقوں سے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، گناہ کو مزین کرتا ہے۔ جو بھی آپ غلط کام کرتے ہیں کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے نا، تم اکیلے تو نہیں ہو۔ اور پھر دنیا بھی دین کے ساتھ ساتھ چلانی پڑتی ہے، یہ کچھ اتنا بڑا نہیں۔ آزادی کو ماڈرنزم کا نام، بے حیائی کو ماڈرنزم کا نام، اور کسی کام کو دل کی خوشی کہہ کے کرواتا ہے۔ زندگی میں ایک بار تو یہ موقع آنا ہے، کر لو جو کرنا ہے۔ کبھی رواجوں کے پیچھے لگواتا ہے۔ غلط کو اچھا کر کے دکھانا شیطان کا ایجنڈا ہے۔ اس نے کہا تھا وَلَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں اسے زمین کی خوبصورتیوں میں گم کر دوں گا۔ تو بائیں طرف سے آنا اس کا یہ ہے کہ آپ کے برے کام برے نہیں لگتے، جیسے چاہو جیو، یہ اس کا دل میں یہ ڈالنا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر اس نے یہ بھی کہا تو ان میں سے میجورٹی کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ شکر چھینتا ہے انسان سے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا وہ چیزیں دکھاتا ہے جو پاس نہیں ہیں، ان کو دیکھنے ہی نہیں دیتا جو پاس ہیں ڈھیروں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نے شکر کیا میں اور دے دوں گا۔ یہ کیوں شکر کروائے گا؟ کیونکہ پھر انسان کو اور ملتا ہے۔ اسے ہر اچھی چیز جو انسان کو ملتی اسے اس سے چڑ ہوتی، ہر برائی جس کی طرف انسان جاتا ہے یا کرتا ہے یا سوچتا ہے اس سے اسے خوشی ہوتی، تو شکر چھینتا ہے۔ یہ بہت بڑا اس کا وار ہے ہم پر، اور اب اگر اپنی زندگی پہ غور کریں تو شکر ہماری زندگیوں میں بہت کم ہے۔
کیونکہ ہم نے زیادہ وہی چیزیں دیکھی جو دوسروں کو ملی تھیں، وہ دیکھی نہیں جو ہم کو ملی تھی۔ اعتراف کروایا نہیں، شکر ہوا نہیں، احساس دل میں ہونے نہیں دیا، شکر آیا نہیں۔ تو احساس ہی چھین لیتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہیں کسی نے دیا ہے، اس کے آگے جھکے رہو۔ تو جیسے خود اکڑا ہوا اللہ کے آگے آیا، اسی طرح انسان کے اندر بھی یہ اکڑ پیدا کرتا ہے، اور بہت دفعہ تو اس طرح کی فیلنگ لے کے آتا ہے کہ اس نے مجھے کیا دیا جو میں نمازیں پڑھوں، جب سے میں پیدا ہوا دکھی تو دکھ ملے ہیں مجھے، میں کیوں کروں یہ عبادتیں۔ حالانکہ انسان کی یہ سوچ اسے اس چیز سے بہت دور لے جاتی ہے کہ وہ کچھ اچھا کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اللہ کو اس سے کچھ نہیں چاہیے، نہ اللہ کو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ کوئی انسان بہت زیادہ نیکیاں کر رہا ہے تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق پڑتا نہیں۔ شکر چھین کے ہمیں ناشکروں کی لسٹ میں شامل کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ساتھ ہی کہا تھا وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم نے ناشکری کی میرا عذاب بہت سخت ہے، اور عذاب تو اس کو ملے گا، تو ہمیں بھی یہ چاہتا ہے کہ عذاب میں ساتھ اس کے مستحق بنے۔ تو انسان سے شکر کی کیفیت سے اسے نکال کے ناشکری کی کیفیت میں اسے ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ جو انسان شکر کرتا رہتا ہے نا وہ ٹینس نہیں ہوتا، جو ٹینس ہوتا ہے تو سمجھے وہ ناشکری کر رہا ہے۔ کبھی بھی ہمیں جب ٹینشن آتی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی، یہی ہوتا ہے نا کہ یہ چیز ہمیں ملی نہیں جو ہم مانگ رہے تھے، یا فلاں کو مل گئی ہے۔ بہت بڑے کمپیئر کا جو ایک طریقہ ہے نا، اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان دیکھتا رہتا ہے کہ فلاں کو مل گئی، میری بہن کو مل گئی، میرے بھائی کو مل گئی، میری فرینڈ کو مل گئی، ہمسائے کو مل گئی، مجھے نہیں ملی۔ ٹھنڈی آنکھیں بھروا کے ٹینس رکھتا ہے۔ تو جب شکر چھن جائے سمجھے ہم سے یہ شیطان کا پورا وار ہم پہ چل رہا ہے۔ تو زبان سے ہی، چاہے بہت زیادہ دل سے نہ نکلے، زبان سے ہی ادا کریں، آہستہ آہستہ دل میں جائے گا، اور پھر بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ غور و فکر کریں، کچھ کھائیں تب، کچھ پہنیں تب، اپنے آس پاس دیکھیں۔ آپ نے فرمایا جس کو صبح گھر میں جھگڑا نہ ہوا، اس دن کا اس کے پاس کھانا ہے، صحت ٹھیک ہے، اسے دنیا مل گئی۔ اتنی چیزیں تو ہم میں سے بہت کو مل جاتی ہیں روز، تو جسے پوری دنیا مل جائے اس کی ناشکری کہاں سے بنتی ہے؟ تو ان 3 چیزوں کو ہی غور کر کے روز انسان شکر کرے تو کافی ہو جائے، اور صبح کا آغاز ہی شکر سے کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے دعا سکھائی نا آنکھ کھلتے ہی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے موت کے بعد زندگی کا ایک اور دن مجھے مل گیا۔ اللہ نے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، فرمایا نکل جائے اس میں سے، مذمت کیا ہوا۔ مذعوم کے لفظ میں ایک میننگ یہ ہے کہ اس کی جو تکلیف ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو بہکا دے، بدترین بنا دے اور یہ خوش ہو جائے، بیٹھ جائے، نہیں، ہر وقت مزید 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 دکھی کرنا اور ناشکرے بنانا، گناہوں میں ڈبونا۔ یہ مذموم میں بالکل ایک یہ سٹائل ہوتا ہے کہ آپ کسی پیپر کو پکڑیں اور اسے اپنے ہاتھوں میں خوب مروڑ لیں اور مروڑتے ہی جائیں، یہ اس کا میننگ ہے عربی میں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ، تمہاری یہ کڑن کبھی کم ہوگی ہی نہیں، اسی لیے تو کبھی تھکتا نہیں، بیٹھتا نہیں، ریسٹ نہیں کرتا، کبھی آپ کو چھوڑ نہیں دیتا کہ چلے نماز پڑھ رہا چھوڑو اس کو، ابھی نماز پڑھ لے پھر بہکاؤں گا، نہیں، نماز میں بھی نہیں چھوڑتا، نیند میں بھی نہیں چھوڑتا، برے برے خواب لے کے آتا، جاگتے ہوئے، بولتے ہوئے، سنتے ہوئے، ہر وقت اس کا کام جاری رہتا ہے۔ مدحورا، دھکے دیا ہوا، نکالا ہوا جنت سے دور۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ کے اس نے کیا لیا، کہاں فرشتوں میں اٹھ بیٹھ رہا تھا، کہاں دھکوں سے نکال دیا گیا۔ لمن تبعک منہم، اللہ نے فرمایا جو تیرے پیچھے لگیں گے نا، لأملأن جہنم منکم اجمعین،
میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ٹھیک ہے، بنا لو اپنی پارٹی۔ اور بے شک شیطان کی جو چال ہے کمزور ہے، شیطان کی پارٹی آخر برباد ہونے والی ہے۔ کبھی بھی یہ سوچ کر کہ میں کیا کروں، شیطان حاوی ہو گیا، شیطان کو حاوی ہم کرتے ہیں۔ اس کے اپنے اندر کوئی پاور، کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اگر ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھیں، کیونکہ ہماری روح اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، تو کنیکشن آلریڈی ہے، ہمیشہ رہتا ہے، لیکن ہم برائیاں کر کے اس کنیکشن کو ویک کر لیتے ہیں، اور اسی ویکنس میں یہ ہمیں پھر خوب آگے تک لے کے جاتا ہے۔ اور جو ہی ہم خود کو واپس توبہ کر کے کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک دم سے وہ نور ہمارے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ ایک نور ہے، اور اسی نور کی ایک چھوٹی سی چیز روح کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی۔ اس روح کو اللہ نے پھر قرآن اور انبیاء کی تعلیم کے ساتھ مزید روشن کیا، اسی لیے اللہ نے فرمایا نور علی نور، جس کے اندر خیر ہے وہ اس خیر کو لیتے تو پورا چمک میں آ جاتا، جس طرح ایک بردہ بلب کنیکٹ ہو کے پورے کمرے میں روشنی کرتا ہے، اسی طرح نیک انسان اپنے آس پاس بھی روشنی کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو بھی روشن کر لیتا ہے۔ لیکن جو تیری پیروی کرے گا میں جہنم کو انہی سے تو بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کیونکہ گناہ کا نظر آنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی کسی کو چھوٹا سا گناہ بہت بڑا لگتا ہے، اور کسی کو بڑا سا گناہ بھی چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہوتی کہ انسان کو اپنے گناہ نظر آنا ہٹ جائیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا، برائی ہمیں برائی لگے، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔